بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریڈ آئی نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ چلتے ہیں خبر کی جانب۔ جنگ عظیم دوم میں جاپان پر فتح کی یادگاری تقریب۔ چین نے دنیا کو اصل طاقت دکھا دی۔ چین نے جنگ عظیم دوم میں فتح اور جاپان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی 80ویں سالگرہ پر بیجنگ میں اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا۔ دارالحکومت بیجنگ کے تاریخی تیانمن اسکوائر پر شاندار فوجی پریڈ منعقد کی گئی، جس میں فضائیہ، بحریہ اور بری فوج سے وابستہ مرد خواتین فوجیوں نے انتہائی چابک دستی سے حصہ لیا اور صدر شی کو ولولہ انگیز انداز سے سلامی پیش کی۔ فوجی دستوں کے بازو اور قدم اس ہم آہنگی کے ساتھ اٹھ رہے تھے کہ یہ عمل روبوٹ بھی انجام دے تو شاید کہیں غلط رہ جاتی۔ چینی فوج کی اس مہارت پر ہر شخص دم بہت تھا۔ چین کے صدر، کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور مرکزی ملٹری کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے فوجی دستوں کا معائنہ کیا اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اس موقع پر چین کے جدید ترین طیاروں نے فلائی پاسٹ کیا۔ پریڈ میں چین کے جدید ترین بحری اور فضائی فورسز کے لیے تیار نئے ہتھیاروں کی بھی نمائش کی گئی۔ اپنے خطاب میں چین کے صدر شی جن پنگ نے زور دیا کہ فوج کو ورلڈ کلاس ملٹری قوت میں تبدیل کیا جائے۔ صدر شی نے کہا کہ چین کے پیپلز لبریشن آرمی ہمیشہ وہ ہیرو مسلح افواج رہے گی جن میں کمیونسٹ پارٹی اور چینی عوام مکمل اعتماد اور بھروسہ کرے گی۔ سیلاب متاثرین کی امداد اور محفوظ مقامات پر منتقلی کے لیے تعاون جاری رکھیں۔ وزیر اعظم نے بیجنگ سے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس کی صدارت کی، جس دوران انہیں بتایا گیا کہ سیلابی ریلا 6 ستمبر کے دوپہر تک گڈو بیراج پہنچنے کا امکان ہے۔ NDMA سندھ حکومت کے ساتھ مناسب انتظامات کے لیے مکمل تعاون کر رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے NDMA اور PDMA کو ہدایت کی ہے کہ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی امداد اور محفوظ مقامات پر منتقلی کے لیے تعاون جاری رکھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے وفاقی صوبائی حکومتیں اور تمام ادارے مکمل تعاون کریں گے۔ پنجاب اور سندھ میں سیلابی صورتحال میں امدادی کارروائیوں پر خصوصی توجہ دی جائے۔ وزیر اعظم نے ہدایت دیتے ہوئے مزید کہا کہ سیلاب سے متاثرہ نظام مواصلات اور بجلی ترسیل کے نظام ترجیحی بنیادوں پر بحال کیا جائے اور لاپتہ شہریوں کی اطلاعات جلد مکمل کی جائے۔ پنجاب میں 5 ستمبر تک بارشیں دریاؤں میں سیلاب کی شدت میں اضافے کا خدشہ۔ PTI کے مزید 28 اراکین اسمبلی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی۔ اسلام آباد۔ تحریک انصاف کے مزید 28 اراکین اسمبلی کا قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق PTI اراکین نے اپنے استعفے اسپیکر آفس میں جمع کروا دیے ہیں، جبکہ PTI کے 6 اراکین قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے بھی مستعفی ہو گئے۔ کمیٹی چیئرمین شپ سے مستعفی ہونے والوں میں جنید اکبر، عامر ڈوگر، ثناء اللہ مزدی خیل، ڈاکٹر ضیاء الدین، جاوید اقبال اور حاجی امتیاز احمد شامل ہیں۔ PTI کے مزید 28 اراکین اسمبلی قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کے بعد قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سے مستعفی PTI اراکین کی تعداد اب 47 ہو گئی ہے۔ واضح رہے گزشتہ دنوں بانی PTI عمران خان نے پارٹی ممبران اسمبلی کو ہدایت کی تھی کہ قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو جائیں۔ کالا باغ ڈیم کو لے کر علی امین کا پیغام پارٹی کو پسند نہ آیا۔ سلمان اکرم نے بھی ذاتی بیان قرار دیا۔ راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم نے کہا ہے کہ میرے خلاف درج مقدمات میں کچھ نہیں، یہ سارے جھوٹے مقدمے ہیں۔ ہر دفعہ تاریخ پر جاتی ہے لیکن انہیں جھوٹے مقدمات میں یہ سزا بھی دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں سے امید تو نہیں لیکن کبھی کبھار ریلیف دینا عدالت کی مجبوری بن جاتی ہے۔ جہاں کوئی شہادت گواہی نہ ہو پھر بھی سزائیں دی جائیں تو کیا امید رکھیں؟ ہمیں اس قسم کا ریلیف ملتا ہے جہاں عدالت بے بس ہو جاتی ہے۔ سلمان اکرم کا کہنا تھا کہ لاہور میں MPs MNAs کو عمران خان کا پیغام پہنچایا ہے۔ تمام پارٹی رہنماؤں کو بتایا گیا ہے کہ سیلاب زدگان کی بھارت نے پاکستان کو ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب سے آگاہ کر دیا۔ فلڈ الرٹ جاری۔ بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے پانی چھوڑنے سے متعلق پاکستان کو آگاہ کر دیا گیا۔ وزارت آبی وسائل نے الرٹ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بھارت نے دریائے چناب میں اخنور کے مقام پر پانی چھوڑا ہے، جس کے سبب ہیڈ مرالہ پر پانی کا شدید دباؤ آ سکتا ہے۔ ہیڈ مرالہ سے ہیڈ خانکی کے درمیان پانی کی شدید دباؤ کے باعث گجرات اور وزیرآباد کے اطراف دیہات زیر آب آ سکتے ہیں۔ دوسری جانب دریائے راوی کے ہیڈ ستنائی پر پانی کی غیر معمولی دباؤ کے باعث ضلع انتظامیہ نے حفاظتی اقدام کے طور پر مائی سفورہ بند کو بھی بم سے اڑا دیا۔ فیصلہ ممکنہ تباہی سے بچاؤ کے لیے کیا گیا تاکہ پانی کا دباؤ کم کرتے ہوئے قریبی علاقوں کو بڑے نقصان سے محفوظ رکھا جا سکے۔ بند کو اڑانے کا عمل مکمل طور پر ٹریفک بند کر کے سر انجام دیا گیا۔ بند کے کھلنے سے دریائی پانی قریبی آبادیوں کی طرف چھوڑ دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں ایکڑ زرعی زمین زیر آب آنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔
افغانستان کے ہاتھوں پاکستان کو شکست، سہ ملکی سیریز کے پوائنٹس ٹیبل کی کیا صورتحال ہے؟ منگل کو سہ ملکی T20 سیریز کے چوتھے میچ میں افغانستان نے پاکستان کو 18 رن سے شکست دی۔ افغانستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 169 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان کی ٹیم 9 وکٹوں کے نقصان پر 151 رنز بنا سکی۔ اس شکست کے باوجود پاکستان پوائنٹس ٹیبل پر 3 میچز میں 2 میں کامیابیوں کے ساتھ 4 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن پر ہے، جبکہ فتح کے باوجود افغانستان کا پوائنٹس ٹیبل پر دوسرا نمبر ہے۔ افغانستان کی ٹیم نے بھی اب تک 3 میچز میں 2 میں کامیابی حاصل کی اور اس کے 4 پوائنٹس ہیں، لیکن نیٹ رن ریٹ پاکستان سے کم ہے۔ سہ ملکی سیریز میں میزبان UAE اب تک کوئی میچ جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور وہ 2 میچ میں ناکامی کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر آخری نمبر پر ہیں۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ریڈ آئی نیوز۔